سب سے پہلے ہم آپ سے یہی سوال کرنا چاہیں گے، پیپل الائنس فار گفکار ڈکلریشن جو محبوبہ مفتی جی اور فاروق عبداللہ صاحب ایک ہی پلیٹ فارم میں بیٹھ کے ساتھ میں بیٹھ کے وہ یہ اناؤنس کرتے ہیں، کیا وہ اناؤنس ان کا وہیں تک محدود ہے یا پھر گراؤنڈ لیول پہ بھی وہ دیکھنے کو ملے گا؟ وسیم جی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے اپنا ویو پوائنٹ رکھنے کے لیے۔ جہاں تک بات پیپلز الائنس فار گفکار ڈکلیریشن کی ہے، میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ 5 اگست 2019 کو جب جموں کشمیر ریاست کا خصوصی درجہ چھینا گیا اور یہاں کی پوری قیادت کو حراست میں رکھا گیا، ہماری جو صدر ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ ان کو بھی حراست میں رکھا گیا، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو رکھا گیا، عمر عبداللہ صاحب کو رکھا گیا، بلکہ ہر سیاسی کارکن کو حراست میں رکھا گیا۔ میں اپنی بات کروں، مجھے بھی قریباً 1.25 مہینہ تک نظر بند رکھا گیا، اور جب یہ ساری لیڈرشپ باہر آ گئی تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا کہ سب لوگ مل جل کر ایک ہی پلیٹ فارم پر اپنے حق کے لیے لڑیں گے، جو خصوصی درجہ ریاست جموں کشمیر کا چھینا گیا اس کی واپسی کے لیے جدوجہد کریں گے۔ تو اسی جدوجہد کے لیے پیپلز الائنس فار گفکار ڈکلیریشن جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا۔ لہٰذا میں یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جو الائنس بنا ہے وہ الائنس ایک بہت بڑے گول کے لیے بنا ہے، وہ چناؤ کے لیے نہیں بنا ہے بلکہ ایک بہت بڑے گول کے لیے بنا ہے، جو گول ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا جو حق ان سے چھینا گیا اس کی واپسی کے لیے لے کر۔ اور یہ الائنس صرف ریاستی سطح پر نہیں ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ زمینی سطح پر، کیونکہ ان سبھی جماعتوں کے جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو حق، جو سٹیٹس چھینا گیا اس کی بحالی ہو۔ اگر یا پی ڈی پی ہے یا پھر جموں کشمیر اپنی پارٹی ہے یا پھر بی جے پی ہے، چلو بی جے پی تو اس میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لسٹ آؤٹ کر کے آپ کا نام دیتی ہے یا پھر این سی کا نام دیتی ہے، جو این سی کو خود ہائر کرنا ہوگا کوئی ایس ڈی ڈی سی الیکشنز کے لیے، تو اس وقت کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ اس جو الائنس کا ڈیسیجن ہوگا کیا اسے ایکسیپٹ کریں گے یا پھر ریجیکٹ کریں گے؟ دیکھیے، میں نے پہلے ہی بات واضح کر دی کہ الائنس جو بنا وہ بہت بڑے گول کے لیے بنا ہے، لیکن اسی بیچ مرکزی سرکار نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کا اعلان کیا، اور انتخابات کے حوالے کو لے کر کے جب پارٹیز نے آپس میں تبادلہ خیال کیا، جب میٹنگز ہوئی، تو یہ فیصلہ لیا گیا کہ چونکہ گفکار الائنس جو بنا ہے اس میں کسی طرح کے اختلافات نہ ہوں، لہٰذا سیٹ شیئرنگ کی جائے، یعنی مل جل کر انتخابات میں حصہ لیا جائے۔ اس کے لیے باضابطہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا، یعنی جس بھی امیدوار کے حق میں جو فہرست جاری ہوگی اس کے مطابق ہی گفکار الائنس کا وہ کینڈیڈیٹ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر واضح کروں، آپ نے چونکہ کشتواڑ ضلع کی بات کی، کشتواڑ کے اندر پہلے فیز میں مڑوا اور وارڈ 1 کے انتخابات ہوئے۔ جو کشتواڑ کانسٹیچوئنسی ہے اس کا جو الیکشن ہے وہ 8th فیز میں ہے، یعنی 1 دسمبر کو اس کی آخری تاریخ ہے فارم نامزدگی بھرنے کی۔ ابھی تک 8th فیز کو لے کر کے گفکار الائنس نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے۔ اگر اپنے طور پر کوئی بھی سیاسی جماعت جو الائنس پارٹنر ہیں وہ اگر امیدواروں کو میدان میں اتار رہی ہے تو ایک مشق ہو رہی ہے، ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے، اپنے جو مجوزہ جو پرپوزڈ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو لوگوں کے بیچ میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے فیڈ بیک ملے، کون لوگ کس کے حق میں ہیں یا لوگوں کا رجحان کیا ہے۔ اس کے بعد گفکار الائنس ایک فیصلہ لے گا اور اس فیصلے کے مطابق جو بھی وہاں سے نامزدگی ہوگی وہ گفکار ڈکلیئر۔ میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے، کیا گفکار الائنس کا ڈیسیجن جو ہوگا کیا اسے ایکسیپٹ کریں گے آپ یا پھر ریجیکٹ کریں گے؟ اس میں باقی پارٹیز بھی آتی ہیں۔ دیکھیے، ہم گفکار الائنس کے پارٹنر ہیں، ظاہر سی بات ہے جو فیصلہ ہوگا وہ گفکار الائنس کا جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن میں آپ کو پھر ایک بار یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک آج کی تاریخ میں ابھی تک کوئی فیصلہ 8th فیز کو لے کر کے نہیں کیا گیا۔ گفکار الائنس کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ تو obvious سی بات ہے، ہر ایک کو ماننا چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا ہم تو ہمیشہ سے ہی اس فیصلے کے حق میں ہے کہ گفکار ڈکلیریشن جو ہے اس کا جو الائنس بنا ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن باقی جماعتوں کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، انہیں بھی کسی طریقے سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے جس سے اس الائنس کی امیج زمینی سطح پر جو ہے لوگوں کی نظر میں بگڑ سکے۔ ناصر صاحب، اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور سوالات ہیں جو ہم کرنا چاہیں گے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ صرف الیکشن کے ٹائم پہ مذہب خطرے میں آتا ہے یا الیکشن کے ٹائم پہ جتنے بھی لیڈر صاحبان ضلع کشتواڑ کے اندر ہے ان کو اس وقت جو ہے غریب طبقہ جو ہے ہمارا، ان کی تکلیف زیادہ دکھائی دیتی ہے؟ تو صرف الیکشن کے ٹائم، تو آگے پیچھے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے، یہ کافی افسوس کی بات ہے اور ایسا ہوتا ہے، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے،
لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، جن کے پاس لوگوں کے بیچ میں جا کر کے کچھ اپنا دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو لوگ ایکسیڈنٹل لیڈرز ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی انتخابات نزدیک آتے ہیں تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو ہائر کرتی ہے، کسی سرمایہ دار کو ہائر کرتی ہیں، کسی بڑے ٹھیکیدار کو ہائر کرتی ہیں اور ان کو لوگوں کے بیچ میں ڈالتی ہے. ان کے پاس لوگوں کے سامنے کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ان کی کوئی سروسز نہیں ہوتی، تو وہ دھرم کا، ذات پات کا سہارا لے کر کے پولرائز کرتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کشتواڑ میں اس طرح کے حالات بنے ہیں، اور صرف یہاں دھرم، ذات پات اور مذہب کے نام پر ووٹ لیتے ہیں. لیکن جہاں تک ہماری بات ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات ہے، آپ بھی کشتواڑ کے رہنے والے، آپ نے اکثر دیکھا کہ چاہے عوام سے جڑا ہوا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے ہمیشہ عوام کے لیے جدوجہد کی، ہم نے جنگ کی، ہم نے سڑکوں پر لڑائیاں لڑی ہیں، ہم نے دفاتر میں جا کر کے لوگوں کے حق کے لیے لڑا ہے. تو پچھلے 15-20 سال سے ہم لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمیں دھرم، ذات پات یا مال کا سہارا نہیں چاہیے. یہ سوال آپ ان لوگوں سے کریں جو لوگ دھرم اور ذات پات کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ ایکسیڈنٹل لیڈرز ہوتے ہیں، وہ الیکشن میں آ کر کے ایک داؤ کھیلتے ہیں. اگر لوگ ان کے بہکاوے میں آگے انہیں ووٹ کیا، وہ اپنی پراپرٹی، اپنے کام کاج، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے یہ سہارا لیتے ہیں. لیکن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور ہم لوگ اس چیز کے بالکل خلاف ہیں. ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ چڑھایا، جو اس وقت جو کافی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے. اس میں بھی آپ نے کچھ ایسی ہی باتیں کی تھی، تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں، جس ویڈیو میسج کی آپ بات کر رہے ہیں، اس ویڈیو میسج کے ذریعے میں نے کشتواڑ کی عوام کے سامنے ایک اپیل رکھی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ کشتواڑ ہمیشہ سیاسی جو استحصال کا شکار رہا ہے. یہاں دولت، خاندان کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگے گئے ہیں، ذات پات کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگے گئے ہیں. تعمیر و ترقی کا یہاں کوئی نام و نشان نہیں. ایک دور ہوا کرتا تھا جب اوم مہتا صاحب جیسے لیڈر، جب عشرت کاشمیری صاحب جیسے کامگار صاحب جیسے، یا غلام حسین ارمان صاحب جیسے لیڈر کشتواڑ کی نمائندگی کرتے تھے. لیکن آج مالدار، سرمایہ دار لوگوں نے سیاست کا ٹھیکہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. تو میرا ایک میسج جو وائرل ہوا ہے، اس میسج کے ذریعے میں نے کشتواڑ کی عوام سے درخواست کی ہے کہ آنے والے انتخابات میں وہ سوچیں، سمجھیں اور اس آدمی کا انتخاب کریں جو ان کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہا ہے، رہے گا اور آگے بھی ان کے حق کے لیے لڑے گا. دیکھیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم بہترین ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں. اگر ہمیں کوئی مقدمہ لڑنا ہوتا ہے تو ہم اچھے سے اچھے وکیل کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی سیاسی جو فیصلہ لینا ہوتا ہے، جب ہم اپنی ترجمانی کے لیے کسی کو آگے لاتے ہیں، یا جب ہم نے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت ہم خاندان اور مال دیکھتے ہیں. اس وقت ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ کس آدمی کے اندر وہ صلاحیت ہے، کس کے اندر ایسا نظریہ ہے جو قوم کی، جو عوام کی رہنمائی کر سکے، ان کی ترجمانی کر سکے. اور اس میسیج میں نے لوگوں سے یہی اپیل کی ہے کہ پچھلے 30 سال سے کشتواڑ کے عوام کے ساتھ جو استحصال ہوا ہے، کشتواڑ کی عوام کو بہکاوے میں لا کر کے اپنے ذاتی ایسٹس تیار کیے گئے ہیں، ان لوگوں کو اس بار ریجیکٹ کریں اور ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ شخص مناسب ہے، جو آپ کی ترجمانی کر سکے. ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے کہا 15 سال سے ہم سیاست میں ہیں اور 15 سال سے آپ سٹرگل کر رہے ہو، تو اس وقت آپ جو ہے SDDC الیکشن بلاک کشتواڑ لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ کتنی امیدیں ہیں کہ 15 سال کا سٹرگل جو ہے آپ کو اس وقت رنگ لائے گی یا نہیں؟ وسیم جی، میں پچھلے 20-25 سال سے سوشل ورک میں ہوں، بلکہ میں کہوں گا یونیورسٹی ٹائمز سے میں سوشل ورک میں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ چونکہ کشتواڑ کے لوگوں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ جو استحصال ہوا ہے، ان کے بہکاوے میں لا کر کے جو لوگوں نے اقتدار حاصل کیا ہے، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد ان کی ترجمانی نہیں کی ہے، کوئی تعمیر و ترقی نہیں کی ہے. یہ صحیح وقت ہے لوگوں کو ایک صحیح فیصلہ لینے کے لیے. اور مجھے نہ صرف اپنی پارٹی بلکہ اس کے علاوہ جو باقی جو میرے سپورٹرز ہیں، جو میرے ویل وشر ہیں، سب نے ایک حوصلہ دیا ہے کہ آپ کو آگے آنا چاہیے. میں اپنی جو میری پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے جو میرے کارکنان ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے کلیگس ہیں، ان کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی مجھے کہا کہ آپ کو سامنے آنا چاہیے. مجھے امید ہے اور پورا بھروسہ ہے کہ اس بار شاید کشتواڑ کی عوام مجھے موقع دے گی اپنی خدمت کرنے کا. اور اگر ایسا ہوا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو استحصال کشتواڑ کے عوام کے ساتھ ہوا ہے، جو یہاں ذات پات یا دھرم کے نام پر لوگوں کو بانٹا گیا ہے، ہم دوبارہ سے تعمیر و ترقی کے راستے پر کشتواڑ کو لے کر کے آئیں گے اور بھائی چارے کو یہاں ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے مینٹین کریں گے، جس کے لیے کشتواڑ پوری ریاست میں نہیں بلکہ ملک میں مانا جاتا تھا.